الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی، اور میری اولاد سے؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا۔ آج کی اس گفتگو میں آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کے متعلق گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات سے گزارا تو آپ ان سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے، تو مالک کریم ارشاد فرمانے لگا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اے پیارے ابراہیم، ہم آپ کو دینی پیشوا بنانے والے ہیں، امام بنانے والے ہیں۔ یہاں امام سے مراد یا تو منصب نبوت ہے یا دینی پیشوائی کا منصب ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ مالک یہ منصب میری اولاد میں بھی جاری فرما۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ظالم سے مراد فاسق بھی ہوتا ہے اور ظالم سے مراد کافر بھی ہوتا ہے۔ اگر امام سے مراد نبوت کا منصب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امامت کسی بھی فاسق کو نہیں ملتی، یعنی نبی کبھی بھی کسی صورت کے اندر بھی فاسق نہیں ہوتا۔ اور اگر امامت سے مراد دینی پیشوائی ہو تو کوئی دینی پیشوا بھی فاسق نہیں ہوتا اور کافر تو بالکل ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا جو آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو امام بناؤں گا، آپ نے یہ امامت اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کی، تو وعدہ ہے کہ اولاد کو بھی امامت دوں گا، لیکن ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء نے جن مسائل شرعیہ کا استخراج فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کا منصب دیا گیا تو آپ نے یہ امامت اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی، اپنی اولاد کے لیے بھی امامت کی درخواست کی، جسے رب العالمین نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیکی تقوی کی دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام اپنی اولاد کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے رہے، یہ سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ امامت سے مراد اگر نبوت ہو تو ارشاد فرمایا کہ آپ کی اولاد میں یہ نبوت جاری کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن فاسقوں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا۔ اس سے اصول یہ اخذ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر کم و بیش 40,000 کے قریب انبیاء کرام تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ امامت یعنی نبوت آپ کی اولاد میں جاری فرمائی، لیکن یہ نبوت چونکہ فاسقوں کو نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہمیشہ معصوم ہوتا ہے، اور اس کے معصوم ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، اس میں ساری امت متفق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ نبی ہمیشہ معصوم ہوتا ہے،
نبی سے فسق کا صدور نہیں ہوتا۔ اور تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر امامت سے مراد محض دینی پیشوائی ہو تو یہ پیشوائی دو طرح کی ہوتی ہے، یہ امامت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امامت کبریٰ ہوتی ہے، ایک امامت صغریٰ ہوتی ہے۔ امامت کبریٰ سے مراد یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ یا سلطنت کا جو امام ہو وہ امام کبیر ہوتا ہے، اس کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور جو مساجد کا امام ہوتا ہے، نماز کا، جمعہ کا امام ہوتا ہے، اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہاں امامت کبریٰ مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورے مسلمانوں کے معاملات کا امام ہے، مسلمانوں کی سلطنت کا جو امام ہے، ان کے دینی اور دنیاوی سارے امور کا نظم و نسق جس کے پاس ہے، اس کا بھی صاحب عدل و انصاف ہونا، متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ وہ اگرچہ معصوم نہیں ہوتا، جس طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں اس طرح وہ معصوم تو نہیں ہوتا، لیکن نیک اور متقی پرہیزگار ہونا اس کا بھی ضروری ہے۔ کوئی فاسق شخص اس منصب کا اہل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو میرا یہ وعدہ بھی نہیں پہنچتا، تو فاسق شخص مسلمانوں کے امور کا متولی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یزید کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، چونکہ وہ فاسق تھا اور اس کا فسق اعلانیہ اور کھلم کھلا تھا۔ تو جو امامت کبریٰ ہے اس پر فائز شخص اور اس منصب پر جو امام موجود ہے اس کا بھی غیر فاسق ہونا ضروری ہے، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہوتا۔ اور اگر امام سے مراد یہاں پر امامت صغریٰ ہو تو مسجد کے یا نماز کے امام کا بھی متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، وہ بھی فاسق و فاجر نہ ہو۔ اسی طرح اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ اگر کوئی فاسق شخص امامت کبریٰ پر فائز ہو جائے تو چونکہ وہ فائز ہو چکا ہے اور اسے معزول کرنے میں کافی خرابیوں کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت تو کی جائے گی، لیکن اس وقت تک اس کی اطاعت کی جائے گی جس وقت تک کسی ظلم کی، معصیت کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ اطاعت پر مجبور نہیں کرتا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت پر وہ مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی اطاعت کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔